بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلے اور یہ دعا پڑھے، ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے اس حق کی وجہ سے مانگتا ہوں جو مانگنے والوں کا تجھ پر ہے، اور اپنے اس چلنے کے حق کی وجہ سے، کیونکہ میں غرور، تکبر، ریا اور شہرت کی نیت سے نہیں نکلا، بلکہ تیرے غصے سے بچنے اور تیری رضا چاہنے کے لیے نکلا۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے جہنم سے پناہ دے دے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے، اس لیے کہ گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی جانب متوجہ ہوگا اور 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تاریکیوں میں مسجدوں کی جانب چل کر جانے والے ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت میں غوطہ مارنے والے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک انصاری شخص کا مکان انتہائی دوری پر تھا، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کی کوئی نماز نہیں چھوٹتی تھی۔ مجھے اس کی یہ مشقت دیکھ کر اس پر رحم آیا اور میں نے اس سے کہا، اے ابو فلاں، اگر تم ایک گدھا خرید لیتے جو تمہیں گرم ریت پر چلنے، پتھروں کی ٹھوکر اور زمین کے کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رکھتا تو اچھا ہوتا۔ اس انصاری نے کہا، اللہ کی قسم، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرا گھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے کسی گوشے سے ملا ہو۔ اس کی یہ بات مجھے بہت ہی گراں گزری۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا تو اس نے آپ کے سامنے بھی وہی بات کہی اور کہا، مجھے نشانات قدم پر ثواب ملنے کی امید ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس ثواب کی تم امید رکھتے ہو وہ تمہیں ملے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مقامات پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے: کوڑا خانہ، مذبح یعنی مذبیہ گھر، قبرستان، عام راستہ، غسل خانہ، اونٹ کے باڑے اور خانہ کعبہ کی چھت پر۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم اور سلامت رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔